السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان اسد جلال. آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے. میرے عزیزوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں. ایک بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ماہر نجوم جناب پروفیسر غنی صاحب نے، جنہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ اس کے ستارے بڑے گردش میں ہیں. اس کے نہیں، دونوں اس سارے خاندان کے دونوں بھائیوں کے ستارے بڑے گردش میں ہیں، اور یہ دھاندلی شدہ حکومت جو ہے مئی تک ہی چل سکے گی. عمران خان کے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان مئی میں دوبارہ اقتدار میں آئے گا. نون لیگ سے ہمارے لاکھ اختلافات صحیح، اور یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے ہماری پاکستانی قوم کو کوئی تعلیم نہیں دی، لیکن انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو تعلیم سے دور ہی رکھا ہے، جس کا انجام اب سب کے سامنے ہے. فارم 45 بدلنا تھا، لیکن بدل انہوں نے 47 دیا، جہاں سے یہ پکڑے گئے ہیں. اور جو اس وقت ہماری پاکستانی قوم ان سے سلوک کر رہی ہے، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں سوائے چور چور ڈاکو لٹیرے کے اور کوئی نعرے ان کو سننے میں مل ہی نہیں رہے. جہاں کہیں بھی جاتے ہیں دونوں بھائی اور اس کی بیٹی لومڑی کو لوگ چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعروں سے ہی پکار رہے ہیں. اور پھر چور چور کے علاوہ لوگ اب تو ان کو گندی گالیاں دینا بھی شروع کر دی ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، آپ نے کوئی ایسا غیر آئینی کام نہیں کرنا. احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے، پر امن احتجاج کیجیے. اس فوٹو کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے. 2 کروڑ مالک کی یہ گھڑی ہے. اس کی قیمت اس نے صرف 10 لاکھ لگوائی، اور پھر صرف 45,000 ادا کر کے یہ اپنے گھر لے گئی. لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. عمران خان کی ایک گھڑی جو اس نے پاکستان کے آئین کے مطابق خریدی، اس پر ٹیکس ادا کیا، اور بیچ کر اس پر جو پروفٹ ہوا اس پر بھی اس نے ٹیکس ادا کیا. اس عورت کو نہ شرم ہے نہ حیا. اس نے بھی بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں. بغیر نکاح کے یہ بیوی بنی، بغیر شادی کے یہ ماں بھی بنی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اب بغیر ووٹ کے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن چکی ہے. یہ حیران کن بات تو ضرور ہے میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، لیکن کیا کریں، یہ خاندان پہلی دفعہ بے ایمانی نہیں کر رہا. اس نے ہمیشہ ہی الیکشن دھاندلی سے جیتے ہیں. اب تو یہ ریڈ ہینڈ پکڑے گئے ہیں نا. فارم 45 کی بجائے انہوں نے 47 استعمال کیا ہے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. پٹھانوں کے حوالے سے میں آپ سے ایک ریفرنس شیئر کرنے جا رہا ہوں. پٹھان لوگوں کی آپ تاریخ کو دیکھ لیجئے. پٹھان کبھی بھی کسی مجبوری کو اس کے لیے تانا نہیں بناتا. انہوں نے بنگالیوں کی طرح ملک کو توڑا نہیں. پٹھان ہمیشہ ملک کے دشمنوں کو توڑتے چلے ہیں، جس کی زندہ مثال افغانستان ہے. روس نے افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہاں سے بھاگا. اور پھر امریکہ نے بھی یہی کوشش کی، لیکن 20 سال کے بعد وہاں سے جوتیاں کھا کر وہاں سے بھاگا ہے. یہ ہے اصل نسل پٹھان. یہ کبھی اپنے ملک سے یہ کبھی غداری نہیں کرتے. تو عمران خان اور شیر افضل خان بھی بڑے پکے پٹھان ہیں میرے پاکستانیوں. آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ یہی ہمیں ان چوروں سے آزاد بھی کروائیں گے. اب ذرا شریف خاندان کے بارے میں ذرا سن لیجئے. شریف خاندان خاندانی غدار ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں اسے صاف بری کر دیا ہے. حالانکہ وہ شٹر اوپن کیس تمام ثبوت موجود تھے، لیکن اسے ہماری ہائی کورٹ نے صاف بری کر دیا ہے. اگر نواز شریف آپ بنائیں گے کیسز جھوٹے تھے تو نواز شریف وہاں ڈٹ کی نہیں گیا. اس کے ثبوت اس نے عدالت میں پیش کی نہیں کیے، اور پھر قوم کو چھوڑ کر بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر 50 روپے کے اسٹامپ پر، اس سے بڑا مذاق ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا. اور پھر یہ 4 سال لندن میں رہ کر اب دوبارہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی سے یہ واپس آیا ہے. لیکن انشاءاللہ اب بھی یہ ذلیل و خوار ہی ہوگا. صرف تھوڑا وقت چاہیے. زرداری خاندان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا. کرپشن میں دونوں کی دوڑیں برابر لگی ہوئی تھی. اس کی مثال یوں ہے، خیر پور سندھ میں چڑیا گھر پر 62 ارب روپے لگائے گئے، اور انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ خیر پور میں کوئی چڑیا گھر آج تک بنا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی مثال میرے عزیزوں میں آپ کو اور کیا دوں گا. چڑیا گھر
बना ही नहीं और इन्होंने कौमी खजाने से 62 अरब रुपया दस्तयाब कर लिया है। और अब फिर ये दोनों खानदान मिलकर पाकिस्तान पर दोबारा काबज हो गए हैं। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम अब बड़ी बाशऊर हो चुकी है और इनको भगाने में उनके लिए अब उनकी तालीम बहुत बड़ा एक हथियार उनके पास है। मेरे अजीजों, अब ये हमारी पाकिस्तानी कौम को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस नून लीग में चंद गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं। इनमें जनाब ख्वाजा रफीक साहब, जिन्होंने सच कहा है कि हम हार गए हैं और हकीकत को जल्दी तस्लीम कर लेना हमारी लीग के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। पीटीआई को मैंडेट मिला है, हमारी कौम ने उसे मैंडेट दिया है, हुकूमत बनाना उनका हक है। और फिर खाकान अब्बासी ने भी यही कुछ कहा है। उसने कहा है कि इस दफ़ा जिस तरह इस नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर धांधली की है, 75 साल की तारीख में ऐसी इतनी बड़ी कभी धांधली हुई नहीं है। तो ये थी आज की खबरें मेरे अजीजों जो मैंने आपसे शेयर की। इसके साथ मैं आपकी दुआओं से अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।